الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنخرجنہ حیاة طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک زندگی کا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے، یعنی بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے تو وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہاں جی، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ساتھ بندوں سے بھی ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں دینداری نماز روزے کی حد تک شمار کی جاتی ہے کہ وہ بندہ دیندار لوگ سمجھتے ہیں اس کو جس کا نماز روزہ مضبوط ہو۔ بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نماز روزہ جس کا مضبوط ہو تو بندہ واقعی نیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ معاملات اگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اس کا روزمرہ زندگی میں واسطہ ہے ان کے ساتھ اس کے معاملے ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ جسے ہم بول دیتے ہیں حقوق العباد کہ یہ حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو معاملات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے اور عبادات کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ دینداری صرف نماز روزے کو سمجھتے ہیں۔ نماز روزہ بھی دینداری ہے اور اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق ڈالنا یہ بھی دینداری ہے۔ اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام معاملات کا بھی نام ہے۔ اسلام محض نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ معاملات کی صفائی کا بھی نام ہے۔ جن کے ساتھ معاملات بندے کے روزمرہ زندگی کے ہیں ان کے ساتھ معاملات بہت ٹھیک ہوں۔ اگر ایک بندہ ہے اس کی معاملات کی کمزوری ہے اور دوسرے لوگ اس کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب و کتاب میں بڑی مشکلات ہوں گی۔ اگر بندے جن کے ساتھ متعلق معاملات ہیں وہ معاف کریں گے تو تب وہ معافی ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اب دیکھیں شریعت اسلام میں شہید کا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے تو لڑتے ہوئے زخمی ہو جائے تو پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
تو یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، بڑا اونچا مقام ہے شہید۔ لیکن حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا الا القرض، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ قرض معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قرض کا تعلق جو ہے وہ بندوں کے ساتھ، بندہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا۔ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے بسا اوقات نماز روزہ کرنے والے ساتھی معاملات میں بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ کسی سے ادھار لے لیا، پیسے لے لیے، اب دینے کا نام ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ جس نے قرض دیا ہے بسا اوقات اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ خود بیچارے کا گزارا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو ان پیسوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور جس نے لیے ہیں اس کے پاس دینے کی گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو دینے کو تیار نہیں، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ تو ایسے بندے کے معاملات بہت خطرناک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا بندہ نہایت ناپسندیدہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی مثال دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرض، بطور مثال کہ آپ نے قرض کو بیان کر دیا کہ اس سے حقوق العباد کی طرف اشارہ کہ جو بندوں کے حقوق ہیں نا وہ معاف نہیں ہوں گے، بندے معاف کریں گے تو پھر حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ نماز میں کوئی کوتاہی ہے، روزے کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اور حقوق اللہ میں ہے کوئی نہ کوئی معاملہ اونچ نیچ ہو گیا تو اللہ پاک معاف فرمائیں گے۔ لیکن حقوق العباد جو بندوں سے متعلق معاملات ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، بندے معاف کریں گے تو معاف ہوں گے۔ آج کل ہمارے یہاں محض تلذذ کے لیے لوگ محض اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں سے قرضے لیتے رہتے ہیں، پیسے لیتے رہتے ہیں، یہی مجبوری بھی کوئی نہیں۔ اور کیا ہے؟ زبان کا چسکا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے کہ بھی کچھ نہ کچھ تلذذ کی چیزیں کھانی ہیں۔ اب اپنی جیب میں پیسے نہیں، دوسرے سے مانگ لو، اب اس کو دینے کا نام ہی نہیں۔ ہمارے یہاں فیکٹریوں میں کاریگر لوگ کام کرتے ہیں، تو اب بار بار چائے پینے کی عادت پڑی ہوئی ہے، کئی مرتبہ دن میں چائے پینی ہے۔ یہ اس کا تعلق ضرورت سے نہیں ہے، اس کا تعلق زبان کے چسکے سے، اب عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو اب چائے پی رہا ہے، ادھار پی رہا ہے۔ مزدور آدمی ہے، دن میں کئی مرتبہ چائے پی رہا ہے، اور اس کو کہتا ہے اچھا لکھ لو، دے دوں گا، 10,000 15,000 روپیہ، ہاں جی، وہ قرض ہے کس کا؟ چائے پی ہے۔ اب جب چائے پی لی، وہ ادھار والا پیسے مانگ رہا ہے، دکان والا اس کو دینے کو تیار نہیں، بلکہ اس سے ناراض ہو گیا، لڑ پڑا، دوسری دکان پہ چلا گیا، جا کے وہاں ادھار شروع کر لیا۔ جب 8-10 ہزار وہاں چڑھ گیا، پھر تیسری دکان ڈھونڈ لی۔ یعنی یہ اس کی نیت ہی نہیں ہے دینے کی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، قرض بہت بری چیز ہے، اور شدید مجبوری کے بغیر قرض نہیں لینا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ جی اس کے ذمہ قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے اس کے قرض کی ذمہ داری اٹھا لی، ایک نے اس کے قرض کی ذمہ داری اٹھا لی، حضور اس کا قرض میں ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا۔ ہمارے ہاں یہ قرض جو ہے نا بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں لوگ۔ عموماً ایسا ہوتا ہے
کوئی شخص فوت ہو جائے تو جنازے پہ امام صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ اعلان کر دیں نا کہ ہمارے والد صاحب جو فوت ہوئے ہیں تو کسی کا لین دین ہو تو وہ ہم سے بعد میں آ کے کر لے. یہ جنازہ پڑھانے والے امام کو، مولانا صاحب، قاری صاحب کو، مفتی صاحب کو کہتے ہیں بھی آپ اعلان کر دینا. لیکن جب کوئی مانگنے کے لیے آ جائے اب دینے کے لیے تیار نہیں. یعنی اس اعلان کو ایک فیشن سمجھ لیا گیا. فوت ہونے والے کی جائیداد خود سنبھال لیتے ہیں بیٹے، لیکن اس کے قرضے جو ہیں دینے کو تیار ہے نہیں ہے. رسمی طور پہ اعلان کرا دیتے ہیں کہ لوگ کہیں واہ جی واہ بچے بیٹے بڑے اس کے فرما بردار ہیں، بڑے اچھے ہیں، باپ کے جنازے پر اعلان کروا دیے بھئی لینا دینا ہو تو ہم سے آگے لے لیں. لیکن پتہ تب چلتا جب دینے والے وہاں پہنچ جائیں اور پھر دینے کو تیار نہیں ہوتے. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جائیداد کے اندر کوئی بھی وارث اس وقت بنتا ہے کہ جب فوت شدہ شخص کی جائیداد جو اس نے چھوڑی ہے اس میں اس کے قرضوں کی ادائیگی کر دی جائے. یعنی شرعی مسئلہ ہے. کوئی بندہ فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے مال میں ہم اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کریں گے. توجہ کرنا، کوئی شخص فوت ہو جائے اس کی تجہیز و تکفین کا یعنی اس کے دفنانے کا، کفنانے کا جو خرچ ہے وہ کریں گے. اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے کہ اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہے کہ نہیں. اگر فوت ہونے والے نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو جب تک قرضہ ادا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وارثوں کو پیسے نہ دیے جائیں، وراثت تقسیم نہ کی جائے. کسی کا حق نہیں ہے. پہلے اس کے قرضوں کا تحقیق کر کے حساب و کتاب لگاؤ بھی اس نے کس کس کے پیسے دینے ہیں. اگر سارے پیسے قرضوں میں چلے جائیں کسی کو 1 روپیہ بطور وراثت کے نہیں ملے گا. پہلے قرض ادا کرنے، قرض ادا کرنے کے بعد پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ فوت ہونے والے نے کسی کے حق میں کوئی وصیت ہونے کی. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو اس کے تہائی مال سے نافذ کرنے کا حق ہے. مثلا اس نے کہا کہ میں فوت ہو جاؤں تو میری جائیداد میں سے اتنا مال فلاں مسجد کو دے دو، فلاں مدرسے کو دے دو، فلاں شخص ہے اس کو دے دو. کسی کے حق میں وصیت کر دی. اب وصیت نافذ کی جائے گی قرض ادا کرنے کے بعد وصیت. اس کے بعد اگر پیسہ بچتا ہے تو پھر وارثوں کو دیا جائے گا. آج کل جہاں اور بہت ساری کمزوریاں ہیں نا، تو ایک کمزوری یہ بھی ہے معاملات کی کمزوری، اور یہ دینداروں کے اندر ہے کہ لوگ نمازی، روزے کے پابند، جب جائیداد کی باری آتی ہے، وراثت کی باری آتی ہے تو اپنے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. زندگی کے اندر جائیدادیں اپنے بیٹوں کے نام لگوا جاتے ہیں تاکہ کل کو بیٹیوں کو حصہ نہ دینا پڑے. یہ دینداروں کا حال ہے. تو یہ معاملات ہیں، حقوق العباد ہیں. اگر جائیداد میں حصہ بیٹے کا ہے تو جائیداد میں حصہ بیٹی کا بھی شریعت نے رکھا ہے. تو بیٹی کو محروم کرنا کسی ہیلے سے یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی محروم کر دیتا ہے تو اللہ کے ہاں تو اس کی پکڑ ہوگی، تو پکڑا جائے گا. ایسا کوئی ہیلہ اختیار نہ کرے. تو باپ جو ہوتے ہیں عموماً اپنے بیٹوں پر مہربان ہوتے ہیں، تو زندگی کے اندر جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگواتے ہیں، بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے. تو بیٹیاں بیچاری ماری ماری پھرتی ہیں. اور ان کو اگر نام نہ لگوا کے جائیں، فوت ہونے کے بعد حصہ نہیں دیتے. انہیں پوچھتے ہیں بھائی کہ ہاں جی آپ نے جائیداد سے حصہ لینا ہے. تو پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟
کسی طریقے سے انکار کر دے، کہہ رہے میں نے نہیں لینا۔ اب ان بیچاریوں کو شرمندہ کر کے بلیک میل کے رشتہ داروں کے سامنے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر کے اپنا حصہ لینا یا سانو ملنا، کیا کہتے ہیں، سانو ملنا وا یا حصہ لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ جائیداد میں اپنا حصہ لیں گی تو تم سے ہمارا ملنا جلنا بند۔ مفادات کی دنیا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اگر جائیداد باپ کی ہے، جتنا باپ جو ہے بیٹے کا ہے تو بیٹی کا بھی تو اتنا ہی ہے۔ یہ تو کفار کا ذہن تھا کہ وہ جائیداد سے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے۔ پھر یہ قرض کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، پھر یہی بیٹے ہاں جی قرض دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک شخص فوت ہوا تو جنازے پر بیٹوں نے اعلان کروا دیا کہ آپ اعلان کر دیں، کسی کا کوئی لینا دینا ہو تو ہم سے لے لے۔ بیٹوں نے اعلان کروا دیا تو لینے والا آ گیا، اس نے کہا جی میں نے اتنے پیسے لینے ہیں اور فلاں موقع پر اس نے لیے تھے، یہ اس کا ثبوت ہے، اس کے گواہ ہیں۔ اب بیٹا دینے کو تیار نہیں، بیٹا اعلان تو کروا دیا، دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے چارپائی روک لی، اس نے کہا اس وقت تک میں دفن نہیں ہونے دوں گا جب تک میرا قرضہ ادا نہیں کرو گے، میں تمہارے باپ کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بیٹوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں کبھی لیا ہو، ہمیں تو اب وہ ساری باتیں کر رہے کہ بھائی یہ اس فلاں موقع پہ لیا، اس کا فلاں ثبوت ہے، فلاں گواہ ہے، فلاں فلاں بندے کرے، نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کر گئے۔ گھر میں یہ خبر پہنچی کہ جی ابے کا جنازہ روک لیا گیا، تو بیٹی موجود تھی، تو شادی شدہ تھی، تو بیٹی کو علم ہوا کہ ابا جی کی چارپائی اس نے روک لی، اس نے کہا کہ پیسے قرض دو گے تو پھر ہم دفنانے دیں گے۔ تو بیٹی نے اپنا زیور اتارا، چوڑیاں اتاری، کانٹے اتارے، جو اس کے پاس تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ بیچ کر جو ہے نا میرے ابے کا قرض دے دو، میرے ابے کا قرض دے دو، اسی طریقے سے میرے ابے کا قرض ادا ہو جائے۔ تو وہ جو بندہ تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں نے قرض لینا ہے، تو جب اس کے پاس پیسے لائے گئے، پیسے اس نے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ یہ بیٹی نے دیے ہیں، تو اب لوگ حیران ہو گئے، یار ہم تو بیٹیوں کو جائیداد سے حصہ ہی نہیں دیتے، ہاں جی کہتے ہیں بیٹے ہی وارث ہیں، تو وہ بیٹے دیکھ لو قرضہ دینے سے انکار کر گئے۔ تو بیٹی نے بیچاری نے اپنا زیور بیچ کر جو ہے وہ باپ کا قرضہ ادا کیا۔ تو جو یہ دعویٰ کر رہا تھا نا کہ میں نے پیسے لینے ہیں، اس نے لینے نہیں تھے، اس نے دینے تھے، اس نے لینے نہیں تھے بلکہ معاملہ الٹ تھا۔ اس نے کہا اچھا مجھے اب پتہ چلا ہے، میں تو دیکھنا یہ چاہتا تھا اس مرنے والے کا صحیح وارث کون ہے، تو اب مجھے پتہ چلا بھی یہ مرنے والے کے صحیح وارث نہیں ہے، یہ تو سر حرام خور ہیں، یہ جو بیٹے ہیں، تو میں اگر پیسے دوں گا تو بیٹی کو دینے ہیں، ان کو نہیں دینے۔ بھائیو اگرچہ اس کی بات بھی ٹھیک نہیں تھی، اگر وہ مرنے والے کا تھا تو وہ سب میں اس میں حقدار ہیں، لیکن ویسے میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، ہمارے ہاں معاملات کی صفائی یہ ٹھیک نہیں ہے، معاملات بڑے خراب ہیں اور پریشان کن ہیں۔ بس اوقات نمازی حضرات یہ کام کرتے ہیں کیا کہ فوت ہونے والے فوت ہو جاتے ہیں لیکن بچیوں کو حصہ نہیں دیتے اور قرض نہیں دیتے، بڑا بڑا قرض انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے، قرض دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنے معاملات کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرضہ جو ہے نا ایک بہت بڑی مصیبت ہے بندے پر، اپنے معاملات کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ ایسا ہے کہ بندہ قرض لینے کو آر ہی نہیں سمجھتا تھا، لیتا رہے گا، بھئی اب موت کا کیا پتہ ہے، کسی کو پتہ تو نہیں بھئی میری زندگی کتنی ہے، کب جو ہے نا اس کی جان نکل جائے پتہ کوئی نہیں ہے، کون دے گا اس کی جگہ پر۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کسی سے پیسہ نہ مانگے،
اپنے جیب میں تو خرچ کر لیں، وہ بھی کفایت شعاری سے، اس میں بھی اسراف کا حکم نہیں ہے، ضرور سے زائد خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ویسے قرضہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ اس پہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے کہ بندہ فوت ہوا تو اس پہ جو ہے وہ کوئی عورت رو رہی تھی بیٹھی، خامد فوت ہو گیا اور عورت رو رہی تھی۔ اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ خام خواہ جو ہے نا وہ جملے بنا بنا کے جو ہے نا وہ چھوڑتی رہتی ہیں۔ تو بیٹھی تھی، کہتی ہائے وے تو مر گیا، تیرے کپڑے کون پاؤ۔ وہ کافی سارے بندے وہاں جمع تھے۔ وہ ایک بندے نے کہا کہ جی وہ میں پالوں، نہیں کوئی پاؤنے والا ہے گا۔ وہ کہتی ہائے وہ تیری انیاں جتیاں پئیاں وہ کون پاؤ۔ تو وہی بندہ بولیا کہ جی میں پالوں۔ پھر وہ کہتی دیکھو بھائی تیری گھر دیاں انیاں خوشبواں پئیاں استعمال کرنی وہ کون کرو، کہنا میں کر لوں۔ بولی جاتا سکا تو انہیں کیا ہائے بھائی تیرے تے اتنا قرضہ وہ کون دو۔ ہوں چپ، ہوں کوئی نہ بولے، کہندا یار سارے گلاں میں ہی کرنی کوئی اور ہی بول پو۔ جب یہ کہ قرضے کی طرف لوگ قرضہ لینا اور اس کو ادا نہ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عموماً ہمارے یہاں قرضہ وہ لوگ لیتے ہیں کہ جن کا دینے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ دینا نہیں، لیتے۔ اور قرضہ ہے، اس کی مقدار لاکھوں کروڑوں میں ہو یا چند روپوں میں ہو، قیامت والے دن یا تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے جو بھی ہیں، یا اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، یا سزا بھگتنی پڑے گی۔ کفن کی تو جیب نہیں ہوتی، بندہ ساتھ پیسے تو لے کے نہیں جائے گا۔ اب جن کا دینا ہے تو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ عموماً ہمارے کھاتے میں نیکیاں تو پہلے ہی بہت تھوڑی ہیں، تو وہ معاملات والے لے جائیں گے تو پھر ہمارے ذمہ کیا رہ گیا، ہمارے پاس کیا رہ گیا۔ اس لیے اپنے معاملات کو بہت صاف رکھیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرضہ لیتے ہیں تو قرضے کی ادائیگی کی کوئی حتمی تاریخ اور وقت نہیں بتاتے، اس میں ابہام رکھ لیتے ہیں تاکہ قرضہ جس نے بیچارے نے دیا ہے اس کو تنگ کر سکے، دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور پیسے لیے، کہا جمن لے لیں، کیا کہا، اور جو جمعہ آ گیا انہیں منگیا، کہتا میں کہتا کیا سے بھی جمن لے لیں۔ تب یہ کہ یہ ارادہ نہیں ہے دینے کا، گیڑے کا پہلے ارادہ ہے، تو پھر کہا جمعے کو لے لی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ ایک صاحب نے 1.5 سال ہو گیا مجھ سے پیسے لیے، کوئی بطور قرضے کے، اس نے پیسے لیے۔ تو 1.5 سال بعد میں نے اس سے مانگے، 1.5 سال بعد میں تعلق تھا بہت زیادہ، تو مانگنے کو جو ہے نا شرمندگی ہو رہی تھی مانگنے سے، یار کیا کہوں، اب اس کو خیال نہیں ہے، تو بڑی پریشانی تھی۔ تو میں نے کہا اس کو، اب وہ جواباً اس طرح مخاطب ہوا کہ جس طرح کے بندہ جو ہے نا وہ جس کو قرضہ دیا وہ ہو، اس سے بھی مخاطب نہیں ہوتا۔ 1.5 سال بعد یہ صورتحال ہے۔ اس لیے اپنے معاملات جو ہے نا یہ بہت صاف رکھیں، اپنے معاملات کی صفائی بہت رکھیں۔ اور کسی سے آپ نے قرضہ کر لیا ہے تو کوشش فرمائیں اپنی ساری ضروریات ادھر ادھر کر کے جو ہے نا اس قرضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ سے پیسے نہیں بن رہے تو آپ اپنے کوئی خاص ڈائری، کوئی خاص جو ہے نا وہ دستاویز والی جو ہے نا وہ چیز تیار کریں جس میں آپ نے اپنے اہم معاملات لکھے ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے قرضہ لیا ہے
تو اپنے خاص ڈائری میں خاص لکھ لیں کہ بھی میں نے اس کا اتنا قرضہ لیا ہے اور میں نے اس کو یہ قرضہ جو ہے واپس کرنا ہے۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں آپ کی ورثاء کی پہنچ تک وہ ڈائری ہونی چاہیے۔ ہاں جی، اب بندہ اس کی اگر نہیں دے سکا، ایک تو نا ڈائری کی حد تک خود یاد دہانی، بس آپ کا تو بندے کو کئی لوگوں کے ساتھ لینے دینے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ، تو بندہ بھول جاتا ہے میں نے فلاں کے دینے ہیں، پتہ نہیں دے دیے دینے ہیں تو کتنے دینے ہیں۔ بعد میں یہ بھی جو ہے نا وہ اپنا کہنے کے اختلاف ہو جاتا ہے، لینے والا کہہ رہا ہوتا ہے میں نے اتنے لینے ہیں، دینے والا کہہ رہا ہوتا ہے میں نے اتنے دینے ہیں۔ اگر آپ لکھ لیں گے نا، قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم ادھار کے معاملہ کرو تو پھر لکھ لیا کرو، ادھار کی مدت بھی لکھ لو اور یہ بھی لکھ لو کتنا قرضہ لیا ہے، کب دینا ہے، یہ لکھ لو، اس سے یاد دہانی رہے گی، اس سے بعد میں لڑائی نہیں ہوگی کتنے دینے اور کتنے نہیں دینے۔ یہ معاملات کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر جس بندے نے قرضہ لیا ہے وہ زندگی میں آپ پتہ کہ بھائی میرے بعد میری جائیداد کے وارث یہ ہوں گے، میرے معاملات کو نمٹانے والے یہ ہیں، ان کو وصیت کر کے جائے کہ بھائی میں نے دیکھو یہ قرضہ لیا ہوا ہے، تو میرے اگر میں زندگی میں یہ نہ دے سکوں تو میرے فوت ہونے کے بعد یہ میرے اتنے پیسے ہیں، یہ آپ لوگوں نے دینے ہیں، ان کو وصیت کر کے جائے، تاکید کر کے جائے، وگرنہ اللہ پاک کے ہاں تو پکڑا جائے گا، جائیداد کوئی اور سنبھال لیں گے۔ آج کل ہمارے یہاں عجیب اور مسئلہ چلا ہے، چونکہ ہمارے فیصل آباد کپڑے کا شہر ہے، تو سوتر منڈی میں کاروبار ہوتا ہے، ایک دن میں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے سوتر منڈی میں، اور یہ ایشیا کی ہماری ایسی منڈی ہے سوتر منڈی کہ ایشیا کی بڑی منڈی ہے، اس میں اتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے اور بغیر لکھت پڑھت کے ہوتا ہے، بغیر لکھت عموماً ایسا ہوتا ہے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اسٹامپ لکھے جاتے ہیں، تحریریں معاہدے لکھے جاتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کی کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، اربوں روپے کا کاروبار ہے، ایشیا کی بڑی منڈی ہے، لیکن لکھت پڑھت کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ پرچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہی چلتی ہے جی پرچی ہے جی، لے لی تو پرچی دیتی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا، اور لکھنے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے، ایسے ہی ہوتا ہے بس۔ پھر آئے روز ہم بات سنتے ہیں کہ 15 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، جی ہاں جی فلانا بندہ اتنے کروڑ لے کے بھاگ گیا، اتنے کروڑ لے کے بھاگ گیا۔ یہ معاملات اکثر ہو رہے ہیں۔ اب ایک بندہ جو دیندار ہے، مسلمان ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا، تو ایک مسلمان بندہ لوگوں کا کروڑوں روپیہ لے کر کیسے بھاگ سکتا ہے، کیسے بھاگ سکتا ہے؟ اب ایک نیا طریقہ نکلا ہے، کیا لیا ہے یا تو ویسے مکر جا کہ میں لیا ہی نہیں، تو اگر لیا ہے اور مان گیا ہے تو یاد کرنا میرے کو ہے ہی نہیں، مار دو مینوں، ہے ہی نہیں، میرے کو روپیہ بھی نہیں ہے۔ ابھی ایک چند دن پہلے کی بات ہے کہ بندے نے پتہ نہیں کتنے کروڑ بتا رہے تھے، اس نے لوگوں کا لیا اور باہر بھاگ رہا تھا تو پکڑ لیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی اس بیچارے حادثے میں جو ہے نا بیچارے آ گئے کہ بالکل، تو اب جو ہے وہ پکڑ لیا، تو اس کو پیسے لینے والوں نے خوب مارا، اس نے کہا مجھے مار دو مجھے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پولیس والوں نے کہا یار اس کو نہ مارو، یہ مر جائے گا نا، الٹا تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا۔ اب آخر اس کروڑوں روپیہ ہے تو صحیح اس کے پاس، لیکن اس نے کہا میرے پاس روپیہ نہیں ہے، دیکھ لو کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اب مجھے نہیں پتا تفصیلی قانون کیا ہے کہ آج کل یہ چکر ہے، کروڑوں لوگوں کا کھا جاتے ہیں، اربوں کھا جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، کہتے ہیں 3 مہینے جیل ہے، 3 مہینے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، چلو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس نے کیا دینا، چھوڑ دے اس کو۔ وہ کہتے ہیں یار کروڑوں روپے کھا جاؤ، ادھر ادھر کر جاؤ، 3 مہینے جیل ہے، آرام سے جیل میں جا کے 3 مہینے گزار کے آ جاؤ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے یہاں کیا جواب دینا؟ مسلمان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ پاک کے یہاں کیا جواب دینا ہے؟
اس چیز کا کیا جواب ہے؟ کیوں کروڑ روپیہ لے گئے تھے لوگوں کا؟ کیا بندہ جواب دے گا؟ نیکیاں تو پہلے ہی کھاتے ہیں، بہت تھوڑی ہیں. ہاں جی، تو اب اس نقصان کی تلافی کیسے ہوگی؟ ایک نیا طریقہ نکلا. یا پھر اگر قرضہ مان گیا ہے کہ میں نے دینا ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے اسے جان چھڑانے کا یا اس کو شارٹ کٹ کرنے کا کہ ٹک لا لو. کیا کر لو؟ یعنی ایک بندے نے 2 کروڑ روپے دینا ہے، وہ کہتا ہے 2 کروڑ روپے ہاں نہیں ٹک لا لو، مطلب یہ کہ ادھے پچھدے لے لو، باقی چھاڑ دو، میں معاف کر دو، باقی مینوں معاف، باقی مینوں معاف، ٹک لا لو. اور پنچایت بیٹھتی ہے، اب 2 کروڑ روپے مثلا اس نے دینا ہے، تو پنچایت والے کہتے چل یار چل تو انہوں 1 کروڑ معاف کر دے، 1 کروڑ لے لو. اب وہ بیچارہ دیکھ رہا ہوتا بھی یار 2 سال 3 سال 4 سال ہو گئے ہیں تو مل تو رہے نہیں، چلو یار 1 کروڑ تو لو. وہ بعد دل نخواستہ کہتا چلو یار چھوڑے 1 کروڑ دو. اب جو اس نے چھوڑے ہیں خوشی سے چھوڑے ہیں، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. جنی مرضی پارٹیاں یا سرمایہ دار یا چودھری بندے وچ پا کے چھڑا لوے، سمجھے ٹک لوا لوے، ٹک جڑا وہ اللہ دے ہاں نہیں لگنا. کسی بندے کی طبیب نفس کے بغیر، دل کی خوشی کے بغیر اس کا 1 روپیہ بھی حرام ہے، اس کا 1 روپیہ بھی ناجائز. جو ٹک لگوانی والی بات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس چیز سے بچے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ جی ٹک لگا لو. یہ آج کل ہمارے یہاں تو یہ بہت چلا ہے فیکٹریوں میں کہ ایک اور طریقہ غبن کا، قرض لیا دینا ہی نہیں ہے اور ڈٹائی سے نہیں دینا. یہ مزدور لوگ پاور لوم کی فیکٹریوں پہ کام کرتے ہیں نا، جس فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ایڈوانس لے لیتے ہیں پہلے ہی. یعنی کام پہ آج کھڑا ہوا تھا، آج ہی کہا میں نے 50,000 ایڈوانس دے دو، لے لیا. چلو اب جو ایڈوانس لے لیا نا، اب واپس ہی نہیں کرنا. جو اپنی مزدوری بنتی ہے کپڑے کی وہ ساتھ ساتھ لے رہا ہے، ایڈوانس واپس ہی نہیں کر رہا. جب جی چاہے فیکٹری کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، وہاں سے ایڈوانس لے لے. ادھر اب جب یہ مانگتا ہے یہ اس کو دینے کو تیار نہیں کرتا، سانو معاف ہے. یہ مزدوروں نے خود یہ اپنے ہی قانون کڑا ہوا ہے کہ بھی اگر ایسی وہ فیکٹری چھڑ کے دوسری فیکٹری چلے جائیے، ایک فیکٹری کو چھوڑ کر دوسری فیکٹری میں چلے گئے، جو ایڈوانس پہلے مالک سے لیا وہ ہمیں معاف ہے. کس نے معاف کیا تمہیں؟ یہ لیبر قومی موومنٹ اور یہ جتنی بھی مزدور پارٹیاں ہیں نا، یہ سارے اصول و قانون جو انہوں نے خود اپنے لیے گھڑے ہوئے اپنے مفادات کے لیے، یہ سارے روس سے بن کے آتے ہیں. مادہ پرست وہ لوگ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ اشتراکیت اور یہ اپنا سوشلزم اس نظام کو لانے کے لیے انہوں نے اس طرح کے مزدوروں کے لیے اس طرح کی باتیں بنا دی، ان کو سکھا دیا، ان کے منہ میں ڈال دیا، وہ یہی باتیں کرتے ہیں. میں ایڈوانس لے لے سانو معاف ہے. کیسی معاف ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، وقت کہیں زیادہ نہ ہو جائے، بس صرف ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر قرض نہ لیں. اگر قرض لیا اس وقت تک مسلمان کو سکھ اور چین نہیں آنا چاہیے جتنی دیر تک وہ پیسے اس کو واپس نہ لوٹا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے معاملات سے بچائے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ کے باعث ہیں اپنے نماز روزے کے ساتھ اپنے یہ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.